لیکن اگر کوئی وبائی شکل بڑھتی ہے تو پھر میرے نزدیک فرض بھی گھر پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ایک حدیث سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ بارش ہو رہی تھی مدینہ میں تیز، تو حضرت بلال نے جب اذان دی تو آپ نے فرمایا بلال اعلان کرو الا صلو فی رحالکم، کہ لوگوں نماز اپنے گھروں میں پڑھو، مسجد مت آؤ۔ تو صرف بارش کی وجہ سے آپ نے نماز کو گھروں میں پڑھنے کا حکم دے دیا، تو یہ تو ایک موذی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے فرض نماز گھر میں پڑھنے کی بالکل گنجائش ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہوتا تو کرونا اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم کہتے ویلکم، تشریف لائیے، اللہ کی طرف سے آپ آ رہے ہیں اور مجھے شہادت کی موت ملے گی اور مجھے اس سے ڈرنا نہیں۔ طارق جمیل بہت بڑا مقرر آدمی ہے، لیکن وہ 99% صحیح بھی باتیں بولتا ہے، لیکن یہ ایک بات ایسی خطرناک کہتا ہے کہ اس کی ساری باتوں سے مجھے نفرت ہو جاتی، نعوذ باللہ۔ طارق جمیل صاحب تقریر کر رہے تھے کرونا کے بارے میں، اتنی بھونڈی تقریر کر رہے تھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ اتنا بڑا آدمی ہے، پوری دنیا اس کی تقریر کو سنتی ہے، بڑی مصیبت ہے۔ مجھے مجبوراً استخارہ کے بعد منہ کھول رہا ہوں کہ میں اس کی تقریر کے خلاف بولوں۔ اس کی تقریر کے اندر کیا بات تھی؟ مثال حضرت دے رہے ہیں، مسجد نبوی میں بارش ہوتی تھی مدینہ منورہ میں تو اللہ کے رسول فرماتے تھے صلو فی رحالکم، تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، یہاں کیچڑ ہے، نماز کو مت آؤ۔ تو طارق جمیل صاحب استدلال کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جانے سے اگر کورونا آتا ہے تو جب کیچڑ چھوٹی بات ہے، جان نہیں جاتی ہے، کورونا سے تو جان کا خطرہ ہے، اس لیے مسجدوں کو نہیں جانا چاہیے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ابھی سمجھ میں بات آپ کو نہیں آئی۔ کچھ پلیسز ایسے ہوتے ہیں وہاں جان دینے کے شوق میں جانا ہے، جان بچانے کے شوق سے نکلنا حرام ہے۔ طارق جمیل بہت غلط گیس کر رہے ہیں، بہت ناجائز گیس کر رہے ہیں۔ نماز کیچڑ میں پڑھنے سے آنکھوں میں کیچڑ جائے گا، منہ میں کچھ ہو جائے گا اور جگہ نہیں ہے، کچ پچ ہے، اس کی گنجائش ہے، جماعت سنت موقدہ ہے، اس کیچڑ کی وجہ سے گھروں میں پڑھ لو، یہ اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ کورونا کے اندر مسجدوں کو نہیں آنے کی اجازت، اس سے سمجھنا یہ بڑی جہالت ہے طارق جمیل صاحب کی، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ان کا میسج دنیا میں پہنچ گیا۔ اب کیا ہے، مولوی لوگ تو پہلے ہی ڈرا رہے ہیں، مسجدوں کو مت آؤ، دور دور کھڑے ہو جاؤ، فلاں فلاں کھڑے ہو جاؤ۔ غالباً سن 17 ہجری کا واقعہ ہے، تاریخ کے اندر مشہور ہے، البدایہ والنہایہ اٹھا کر تاریخ جمیل دیکھ لیں یا تاریخ طبری دیکھ لیں یا اور تاریخ کی کتابیں دیکھ لیں، ایسی بیماری میں آزمائش صحابہ کی ہوئی، وہاں سے کچھ گائیڈ دیتے، وہاں سے کچھ ہدایات دیتے، ایسی بیماری صحابہ کے اندر آئی تھی اور متعدی بیماری آئی تھی، جان لیوا بیماری آئی تھی۔ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ لیکن یہاں سے کیچڑ کو پانی سے جوڑ دیے۔ صحابہ کی سمجھ نعوذ باللہ اتنی نہیں تھی کہ کیچڑ پانی کو اس بیماری سے جوڑیں۔ طارق جمیل کی سمجھ اتنی بڑی ہو گئی کہ یہ حدیث کو وہاں سے جوڑ دیے۔ اس شام کے اندر 17 ہجری غالباً ہے، یہ وبا طاعون کے نام سے پھیلی اور بہت خطرناک متعدی بیماری تھی، ایک کے دوسرے کو لگ جا رہی تھی، اور اس کے اندر امیر جماعت مسلمین فوج کے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی
کی نگرانی کے اندر تقریباً پورا شام اللہ تعالیٰ فتح دے دیا، اور اسی فوج کے اندر مشہور صحابہ تھے. ایک صحابی تھے معاذ ابن جبل. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دونوں کے بارے میں، ایک مرتبہ ان کے بارے میں، ایک مرتبہ ان کے بارے میں، اگر معاذ ابن جبل زندہ ہوتے میں دنیا سے جا رہا ہوں ان کو خلیفہ بنا دیتا. اللہ مجھ سے پوچھتے معاذ ابن جبل کو تو نے کیسا خلیفہ بنایا؟ میں اللہ سے عرض کرتا اللہ کے رسول نے کہا کل قیامت کے دن علماء حاضر ہوں گے تو سب سے سامنے اللہ تعالیٰ معاذ ابن جبل کو رکھیں گے. اللہ کے رسول نے اسے امام العلماء کہا ہے. میں نے اللہ کے رسول کی گائیڈنگ میں امام العلماء کو خلیفہ بنا دیا. اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے میں ان کو خلیفہ بنا دیتا تو اللہ مجھ سے پوچھتے کیسے ابو عبیدہ کو تو خلیفہ بنا دیا؟ تو میں اللہ سے عرض کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا امین ہے. اس امانت کو میں نے ایک امین کے ہاتھ میں دے دیا ہے اللہ تیرے رسول کے کہنے پر. یہ بزرگ بھی شام کے اندر ہیں، ابو عبیدہ کمانڈر ہیں، معاذ ابن جبل ان کے انڈر کے اندر ہیں، اور وہ بیماری آ گئی اور چاروں طرف سے گھیر لی ہے طاعون کی بیماری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا چاروں طرف سے طاعون گھیر لیا ہے، لیکن سب کو بچانا نہیں تھا. کوئی ہیرا ہوتا ہے امت کے لیے کام آتا ہے، اس کی زندگی کا ہر پل امت کے لیے خیر ہی خیر ہی خیر ہی خیر ہے. ایسے ہیرے کو کسی طریقے سے بچا لینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر ابو عبیدہ پر پڑی. اگر یہ ہیرا اس بیماری میں چلا جائے امت کا امین، یہ امت کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے. لیکن ہمت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماری ہے آجا بولنے کی. صحابہ کو معلوم تھا اللہ کے رسول کا ڈائریکشن تھا کہ جہاں بیماری ہوتی وہاں سے جانا نہیں، کہیں اور ہے تو وہاں بھی مت جاؤ. کڑپے میں بیماری آ گئی ہم مر رہے ہیں نہیں جائیں گے. یہی ڈائریکشن ہے اسلام کا، یہی ہدایت ہے اسلام کی. یہ جو نماز کیچڑ میں مت پڑھو گھروں میں پڑھ لو نعوذ باللہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. طارق جمیل صاحب تم کو معلومات بہت ہیں، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. جو واقعہ صحابہ کا ہے اور ایسے ہی بیماری کا ہے وہاں سے کچھ ہمت کو سبق دو نا. یہاں سے وہاں سے کیوں الٹ پلٹ جا کے مسگائیڈ کر رہے ہیں؟ آپ کی پوری تقریر تباہ ہو رہی ہے، شیطان آپ کی تقریر سے خوش ہو رہا ہے. یہ کیا مثال آپ دے رہے ہیں؟ صحابہ کی سمجھ نہیں تھی نعوذ باللہ. صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حدیث ہے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے. اللہ کے رسول کا ڈائریکشن تھا جہاں یہ بیماری ہے وہاں سے جانا حرام ہے. جان بچانا طارق جمیل کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے کیچڑ میں نماز پڑھنے سے. طارق جمیل صاحب اگر اسلامی جنگ ہو اور اللہ کے رسول نے گناہ کبیرہ میں سے بنایا ہے التولی من الضعف، جنگ سے پیٹ پھیرنا حرام ہے. موت نظر آ رہی ہے اور بھاگیں تو بچ جائیں گے، لیکن جنگ کے اندر اسلام کے اندر موت سے بھاگنا حرام ہے. تب کیا کہیں گے طارق جمیل صاحب؟ اس مجاہد کو آپ کہیں گے جان بچانے کے لیے بھاگ جاؤ، کیچڑ میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا. یہاں جان دے دینا مسلمان کا کام ہے طارق جمیل صاحب. یہاں اگر بیماری آ گئی ہے ہم سب مر رہے ہیں، یہاں جان دے دینا ہمارا ایمانی فرض ہے طارق جمیل صاحب. کون اسلام سمجھائے گا طارق جمیل؟ اگر تم اس طریقے سے مس گائیڈ کرتے رہو، یہاں کی مثال لے کے وہاں کود کے بات کرتے ہو، شیطان تم سے ضرور خوش ہوگا. اللہ رسول قسم خدا کی تمہاری مثال سے خوش نہیں ہو سکتے. کیا تمہارے پاس صحابہ کی مثال نہیں تھی؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے حضرت عمر خط لکھتے ہیں اے ابو عبیدہ میں امیر المومنین تھے، ان کی اطاعت فرض ہے. کبھی بھی اطاعت کی تابع داری کی جو مثال صحابہ نے قائم کی قسم خدا کی کہیں نہیں ملتی. خالد ابن ولید جیسا جنرل جن کو اللہ نے کہا سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، حضرت امیر المومنین کا خط آتا ہے اتر جا تو اور چارج ابو عبیدہ کو دے دے، اور اتر گئے چارج دے دیے. صحابہ امیر کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر کی اطاعت ضروری ہے، فرض ہے، لیکن صرف ایک جگہ فرض نہیں ہے. کہاں؟ وہی بخاری شریف کہتی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ قصہ ہوا تھا ایک جنگ کے اندر، ایک امیر صاحب کو غصہ آ گیا، اللہ کے رسول موجود ہیں، آگ جلا، کود جاؤ، میرا حکم ہے، میں امیر ہوں.
آپ کو سمجھنا چاہیے صحابہ اتنے تیار تھے, جان دینے کے لیے بھی تیار تھے, لیکن سوچے کہ خودکشی ہے, یہ امیر صاحب کا حکم ہے, اللہ میں روکتے ہیں, بعد میں مریں گے, بعد میں آگ جلاؤ بولیں گے مر جائیں گے, ہو سکتا ہے نا, لیکن اگر مر گئے ناجائز تو پھر پیچھے آ سکتے کیا؟ تو صحابہ کی عقل نے کام کیا اور اللہ کے رسول سے کہا ہم کو مرنا تھا یا نہیں مرنا تھا, ہم کو آگ میں کودنا تھا یا نہیں کودنا تھا, امیر کا حکم تھا. تو اللہ کے رسول نے ایک اصول فنڈامنٹل دے دیے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی میں کسی امیر کا حکم ہے تو نہیں ماننا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حکم دیتے, وہاں بیماری ہے آ جاؤ, نافرمانی ہوتی اللہ کی رسول کی نہیں, لیکن ہیرے کو بھی بچانا تھا, بڑے ٹیکنک سے خط لکھے, میں تم کو حکم دیتا ہوں, مجھے تمہاری اس وقت یہاں سخت ضرورت پڑ گئی ہے, یہ میرا لیٹر تم دیکھتے ہی اگر رات کو ملے تو صبح نہیں کرنا, رات کو نکل جانا, اگر صبح کو ملے تو شام کا انتظار نہیں کرنا, اسی وقت نکل جانا. یہ بیماری ہے وہ ہے نہیں, بہت لوگ ہوتے ہیں, کوئی ایک بچا تو امت بچتی ہے, کبھی ایک کوئی بچتا ہے تو امت بچتی ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ جائیں گے تو امت کے بچنے کا مسئلہ تھا, لیکن کلیئر حضرت عمر نے نہیں لکھا کہ اس بیماری کا خطرہ تیرے سر پہ رہے, تجھے آ جانا چاہیے. تو کیسی بات ہے, اللہ صحابہ کی زندگیاں ہیں, ابو عبیدہ ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, سارے صحابہ موجود ہیں. تو خط آتا ہے تو حضرت ابو عبیدہ پڑھتے ہیں, میں جانتا ہوں کیوں مجھے امیر المومنین بلا رہے ہیں, اس آفت سے بچانے کے لیے بلا رہے ہیں, لیکن امیر المومنین کو خط لکھتے ہیں, میں کبھی بھی امیر کی نافرمانی نہیں کیا, میں اس وقت نہیں آ سکتا, امیر المومنین مجھے معاف کر دو. خط لکھ دیتے, میں ان بندوں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا, مجھے معاف کر دو, میں نے کبھی امیر کی بات نہیں ٹالی ہے, لیکن آج میں ٹال رہا ہوں, میں نہیں آتا, مجھے معاف کر دو. امیر المومنین کے پاس خط پہنچتا ہے تو دائیں دائیں روتے ہیں, ہچکیاں میں آ جاتے, کیا ہوا ابو عبیدہ مرے گا کیا؟ نہیں, موت کے قریب ہے, بیماری کے قریب ہے, تعاون کے قریب ہے, مرنے کے قریب ہے, اس لیے رو رہا ہوں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعاون آ گیا, اسی میں انتقال ہو گیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے, وہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں. یہ کیسے مسجدوں میں ویرانی آ رہی ہے کہ مسجدوں کے اندر ویران کر دو, بازار آباد رہے, دکان آباد رہے, بس میں لوگ پھل بیٹھے, ٹرینوں میں لوگ پھل جائے, الیکشن میں لوگ پھل لڑے, لیکن مسجدوں کی پابندی امام مفتی عالم کہتے ہیں دور دور ہو جاؤ, دور دور ہو جاؤ. کیا ابو عبیدہ دور ہوئے تھے؟ کیا معاذ ابن جبل دور ہوئے تھے؟ کیا اس بیماری سے بچنے کے لیے صحابہ نے جماعت میں ڈسٹینس مینٹین کیا تھا؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ بیوی مر رہی ہے, بچے مر رہے ہیں, یہ موت کا تماشا ایک جنگ کا موقع ہے, اللہ کے پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ, بھاگنا حرام ہے, یہی اسلامی گائیڈنگ ہے, اس کے سوا میں نہیں سمجھتا اسلام کی کوئی رہبری ہے. موت سے اتنا مت ڈرو, مت ڈرو, مت ڈرو کہ اللہ کے حکموں کو تم توڑنے لگو. اگر اللہ کرونا سے موت لکھا ہے تو تم کہیں بھی جاؤ, اللہ ترنت کرونا وہاں اندر خلے میں بن ہو جاؤ. اگر تم یہ ٹائٹ بھی کر لو, اللہ تمہارے لیے کرونا پہنچا کر کرونا میں تمہاری جان لیں گے. اور ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے, یہ علماء اور کمزور بنا رہے ہیں, مسجدیں ویران ہو رہی ہے, مولوی ویران کر رہے ہیں, مفتی ویران کر رہے ہیں, ان کو موت کا ڈر آیا ہے. کہاں ہے ابو عبیدہ کی موت, کہاں ہے میری موت؟ میرے جیسے لاکھوں میں مر جائے اسلام کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا, لیکن ابو عبیدہ کی موت سب سے بڑا نقصان تھا. اس کے باوجود بھی وہ وبا کو چھوڑ کے نہیں گئے, جان کو جان دینے والے کے حوالے کر دیا اور موت کو گلے لگا لیا. اور اللہ کے
पास प्यारे हो गए। अरे तो जब बीमार होकर सकरात मौत के वक्त आ गया, मुआज़ इब्न जबल से कहा तू नमाज पढ़ा, अब तू अमीर है। क्या वो भागे? नहीं भागे। मुआज़ इब्न जबल को वो फंसी निकल आई जो मौत की है। बोले मरहबा, अरे मौत आ गई, मैं वेलकम करता हूँ, तो आ गई, मैं इंतजार में था। मेरी जियारत करने वाला मेहमान बहुत दिनों के बाद आया है, अभी तक आया नहीं, वो आज आया है, यानी मौत का पैगाम लेके, मैं तुझे गले लगाता हूँ। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल उलमा को भी आ गए। सैकड़ों लोग शाम के अंदर अल्लाह ने उनको मार दिया, हमको बताने के लिए जब तुम्हें ऐसा कोई मौका आया इतना मत डरो, इतना मत भागो। हालांकि कोरोना के बारे में यहाँ बशीर अहमद कुरैशी मौजूद हैं, लग जाने की बीमारी है। जब इनकी बीवी को फातिमा कॉलेज में दाखिल कर दिया गया, कोरोना पॉजिटिव था, तो जब ये निकल रहे थे तो बीवी रोने लगी, आप जाएंगे तो मैं अकेली कैसे रहूंगी, भयानक मंजर है। तो ये बेचारे भी रह गए, गवर्नमेंट के पास कोई सलीका कानून नहीं, इनको भी कोरोना का बीमार समझ गए, इनको भी खाना दे रहे थे, इनको भी दवाइयां दे रहे थे। वो दवाइयां फेंक देते थे, खाना खा लेते थे, कोरोना नहीं था। 15 दिन से जायद या 15 दिन पता नहीं, 16-17 दिन, और पूरे कोरोना पेशेंट के साथ बसर किए, सुबह शाम, लेकिन कोरोना नहीं लगा। ऐसे कितने लोग हैं? मुझे भी लोग कहते थे गुज़श्ता साल कोरोना है, छोटे बच्चे मेरे गोद में खेलते थे, कोरोना नहीं लगा। ये सब एक अफवाह खड़ा कर दिया गया है आपके अकीदे को बर्बाद करने का। पहले से हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास अकीदा नहीं है, मौत का डर है, मौत की तैयारी नहीं है। कोरोना से बच जाएंगे तो क्या मौत से बच जाएंगे और ये बीमारी से बच जाएंगे? अल्लाह ताला मौत का वक्त लाया है तो मौत से बच जाएंगे। बच्चे भी जाएंगे, बड़े भी जाएंगे, बूढ़े भी जाएंगे, मौत का कोई वक्त नहीं है। एक कोरोना का एक अफवाह है जो हमारे अकीदे को झल्ली कर रहा है। ये अकीदे को झल्ली करने में बड़े बड़े उलमा, मुफ्तियान सब शरीक हैं। मस्जिदों में डिस्टेंस सही नहीं है, चलो डिस्टेंस हो तो मसला पूछेंगे तो नमाज हो जाएगी। आप यहाँ खड़े हैं, दूसरा आदमी उस कोने में खड़ा है, इमाम यहाँ है, नमाज हो जाएगी। मास्क पहनते हैं, एहतियाती तदबीर है, उसके खिलाफ नहीं है, पहन लो, हम क्या करना। लेकिन इतना डरना कि आदमी यहाँ से भाग जाए और आदमी अलग अजीब तबीयत का हो जाए और अपनी दुनिया की जरूरत है तो बाजार में पहुंच जाता है, कोरोना का डर नहीं है। अपनी दुनिया की जरूरत है तो बस में बैठ के चला जाता है, कोरोना का डर नहीं है। अपनी दुनिया की जरूरत है तो ट्रेन में बैठ के चले जाता है। मस्जिद में आने के लिए अल्लाह का डर, कोरोना से नौजुबान। ये कोरोना से भागने की मिसाल तारिक जमील साहब, जंग के मौके पर जान का खतरा है तो भागना हराम है, ऐसे ही भागना हराम है। आप गलत मिसालें देकर उम्मत को गुमराह मत करो, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये बोलना मेरे लिए जरूरी था, मैं बोल दिया।